شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور آپ سبھی سننے والوں کا میرے چینل ڈرنا ضروری ہے آفیشیل پر ویلکم ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور میرا گلا بہت خراب ہے کچھ دنوں سے ان مشروبات کی وجہ سے جو ہم لوگ افطار میں یوز کرتے ہیں، ہم پیتے ہیں انہیں۔ میرا گلا ان چیزوں سے تو بہت خراب ہوا ہے جس کی وجہ سے مجھے سٹوری ریکارڈ کرنے میں بھی آپ لوگوں تک یہ کہانیاں پہنچانے میں تھوڑا مجھے مسئلہ ہو رہا ہے۔ آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ لوگوں کی صحت کیسی ہے، آپ لوگوں کی طبیعت کیسی ہے۔ اور میں ایک اور بات یہ کہنا چاہتی ہوں آپ لوگوں سے کہ میں ایک کہانی ایک ویڈیو میں اسی لیے سناتی ہوں کیونکہ اگر میں ایک سے زیادہ سٹوریز سناتی ہوں تو ویڈیو کی جو لینتھ ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ٹائمنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس سے ویڈیو بہت لمبی بن جاتی ہے۔ اسی وجہ سے میں ہر ویڈیو میں ایک سٹوری سناتی ہوں، اور جب مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایک ویڈیو میں 2 سٹوریز سنانی چاہیے تو میں 2 بھی سنا دیتی ہوں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف، شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے وقاص احمد نے UK مانچسٹر سے، اور وقاص بتاتے ہیں کہ یہ خوفناک کہانی جو ہے ایک لڑکی کی زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی ہے جن کا نام سدرا ہے۔ اور سدرا بتاتی ہیں کہ میں بیسیکلی پاکستان کی رہنے والی ہوں، لیکن 4 سال پہلے میں چائنا آئی اسٹڈی کرنے کے لیے، اور ابھی بھی میں یہیں چائنا میں ہوں کیونکہ مجھے اپنا آگے جو کریئر بنانا ہے اس کے لیے میں یہیں پر رہ کر اور کوئی جاب کرنا چاہتی ہوں اور اپنا کریئر بنانا چاہتی ہوں۔ تو 4 سال پہلے کی بات ہے جب میں یہاں پر آئی تھی نئی یہاں کی یونیورسٹی میں جب میں نے ایڈمیشن لیا، تو میرے علاوہ یہاں پر جو میری فرینڈس تھیں، کچھ چائنیز لڑکیاں تھیں جو میری فرینڈس بنی اور کچھ انڈین تھیں یہاں پہ، اور ہم لوگوں کی دوستی اتنی اچھی ہو گئی کچھ ہی دنوں میں، ہمیں بالکل فیل نہیں ہوتا تھا کہ ہم لوگ الگ الگ ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں، الگ الگ جگہوں سے پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں ایسا بالکل فیل نہیں ہوتا تھا، ہم لوگ بہت اچھے ایک دوسرے کے دوست تھے۔ اور مجھے وہاں پر پڑھتے ہوئے کچھ ہی ٹائم ہوا تھا تو میری ایک دوست تھی جس کا نام پریتی یونگ تھا، اور وہ جو میری دوست تھی وہ ایک انڈین کرسچن لڑکی تھی، اور اس نے مجھے اپنے گھر پہ انوائٹ کیا۔ تو جب میرا لیکچر ہوا مکمل، کیونکہ اس دن میرا لیکچر تھا تو مجھے تھوڑا لیٹ ہو گیا، اور جب میرا لیکچر جو تھا وہ مکمل ہوا تو میں وہاں سے نکلی یونیورسٹی سے، اور میں وہاں سے جا کر اس لڑکی کے یعنی جو میری دوست تھی، تو میں پریتی کے گھر چلی گئی، اور وہاں پر میری باقی فرینڈس بھی آئی ہوئی تھیں جو دوسری ہماری دوستی تھیں۔ ہم لوگوں نے وہاں بہت انجوائے کیا اور ہم لوگوں نے چھوٹی موٹی پارٹی کی۔ اور جب میں وہاں سے واپس آنے لگی تو ان کا جو علاقہ تھا اس علاقے میں ایک کار پارک تھا جو کہ بہت بڑا تھا، بہت وسیع تھا، اس کی جو سارا ایریا تھا وہ بہت زیادہ بڑے پیمانے پر بنا ہوا تھا۔ تو وہ جو کار پارک تھا وہ اتنا ابینڈڈ تھا کہ وہاں پر مجھے کوئی کار نظر نہیں آئی، حالانکہ وہ بالکل ٹھیک لگ رہا تھا دیکھنے میں، اور مجھے بالکل ایسا فیل نہیں ہو رہا تھا اسے دیکھ کے کہ یہاں پر ایسی کوئی مخلوقات کا بسیرا ہو سکتا ہے یا ایسی کوئی چیزیں یہاں پر ہو سکتی ہیں۔ تو میں نارملی وہاں سے جا رہی تھی گزر کر، شام کا ٹائم تھا، رات ہونے والی تھی، تو جیسے ہی میں وہاں سے گزری تو اچانک سے جب میری نظر پڑی اور میں اسے دیکھتے ہوئے جا رہی تھی تو مجھے ایسے لگا کہ اس کار پارک میں جو اس کی لیفٹ سائڈ ہے، بالکل اس کا جو لیفٹ سائڈ کا کارنر ہے اس جگہ کا، وہاں پر مجھے کوئی کھڑا ہوا نظر آیا۔ تو جب میں نے کھڑے ہو کر باقاعدہ وہاں پر غور کر کے دیکھا تو اس کار پارک کی جو لیفٹ کارنر تھا وہاں پر 2 شخص کھڑے ہوئے تھے، 2 فگر کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ، اور مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ کیا چیزیں ہیں کیونکہ ان کے قد جو تھے وہ بہت دراز تھے، بہت لمبے تھے، اور عام انسان تو وہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہے تھے۔ ان کا چہرہ میں نہیں دیکھ پائی کیونکہ وہ ایسی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے جہاں پر اندھیرا تھا، جہاں پر تھوڑا لائٹنگ نہیں آ رہی تھی وہاں پہ، اور ان کے ہاتھ پیر جو تھے وہ اتنے لمبے تھے کہ جیسے ہم لوگ موویز میں دیکھتے ہیں اور ہم لوگ کہتے ہیں جو ایک
گھوسٹ کا بتاتے ہیں، ایک اربن لیجنڈ کا جو ہے، ایک سلنڈر مین جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، کافی لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس کے ہاتھ پیر جس طرح سے لمبے ہوتے ہیں اور وہ جتنا جتنا اس کی قد کی اونچائی ہوتی ہے، اتنے لمبے لمبے وہ دو فگر وہاں پر دو شخص کھڑے ہوئے تھے، اور وہ ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے ہی دیکھ رہے ہیں اور مجھے ہی گھور رہے ہیں۔ جب میں نے ان چیزوں کو دیکھا، ان مخلوقات کو دیکھا وہاں پر کھڑے ہوئے، میں تو بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی اور میں وہاں سے بھاگی، اور میں بالکل مین روڈ اس کے قریب ہی تھا، اس علاقے کے، تو میں مین روڈ کی طرف بھاگی کیونکہ میں اکیلی تھی وہاں پر اور کوئی بھی نہیں تھا میری ہیلپ کرنے کے لیے۔ ایک انسان بھی وہاں سے نہیں گزر رہا تھا کوئی اس وقت۔ میں جیسے ہی اس روڈ پہ گئی، وہاں پر مجھے ایک ٹیکسی ملی، اور جب میں ٹیکسی میں بیٹھی تو ٹیکسی والا سمجھ گیا کہ میرے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا ہے، اور وہ بیچارہ شخص جو تھا وہ بہت اچھا تھا، اس نے میری ہیلپ کی، اس نے مجھے پانی پلایا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ میم آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو مجھے آپ کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، تو آپ کہیں تو میں آپ کو ہاسپٹل لے جاتا ہوں۔ میں نے اسے یہی کہا کہ مجھے ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا کہ اس جگہ پر، اس کار پارک کے پاس مجھے اس طرح سے دو مخلوقات کھڑی ہوئی نظر آئیں، دو آفتیں کھڑی ہوئی نظر آئیں مجھے۔ تو اس انسان نے، یعنی وہ جو ڈرائیور تھا، اس نے مجھے یہ بتایا کہ آپ نے جس جگہ کے بارے میں مجھے بتایا ہے، میں بھی وہاں سے اکثر گزرتا ہوں، اور جب میں وہاں سے گزرتا ہوں تو مجھے بھی اسی طرح سے آواز آتی ہے وہاں پر، اور بہت زیادہ مجھے مخلوقات نظر آتی ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کافی سال پہلے کی بات ہے، یہاں پر اس کار پارک کے پاس ایک لڑکی کی ایک لاش ملی تھی، ڈیڈ باڈی ملی تھی، اور جب سے اس لڑکی کی ڈیڈ باڈی یہاں پر ملی ہے، تب سے ہی یہاں پر ان چیزوں کا دکھنا شروع ہو گیا ہے، ان مخلوقات کا دکھنا شروع ہو گیا ہے۔ کیونکہ جب کسی جگہ پر کسی انسان کا مرڈر ہوتا ہے یا کہیں پر بھی ایسی کوئی ہیپننگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب لوگ وہاں آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں، وہاں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس جگہ کو ویران کر دیتے ہیں، تو ایسی جگہوں پر ان مخلوقات کا بسیرا ہو جاتا ہے، بہت اچھے سے وہ اپنا بسیرا وہاں کر لیتی ہیں، اپنا مسکن بنا لیتی ہیں۔ تو یہ جب اس نے مجھے بات بتائی، میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوئی، اور اس نے مجھے یہی کہا کہ میں آپ کو یہی ایڈوائس دوں گا کہ آپ جب بھی دوبارہ اپنی یہاں فرینڈ کے گھر آئیں، تو کبھی بھی آپ اس کار پارک کے پاس سے مت گزرنا، اور اگر آپ گزریں بھی تو آپ اس کی طرف دیکھنے سے یا وہاں رکنے سے اوائڈ کرنا، کیونکہ وہ جگہ جو ہے وہ بہت خطرناک ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگلی دفعہ وہ جو مخلوقات ہیں، اگر آپ وہاں رکو، ان کی طرف دھیان دو، تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو نقصان بھی پہنچا دے۔ تو اس کے بعد سے جب میں اپنی فرینڈ کے اس کے گھر جایا کرتی تھی، پریتی کے، تو میں کبھی بھی اس کار پارک کی طرف سے نہیں گزرا کرتی تھی، میں اوائڈ کیا کرتی تھی، اور اس کے بعد میرے ساتھ کبھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اور یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جو وقاص احمد نے یو کے مانچسٹر سے شیئر کیا۔ تھینک یو سو مچ وقاص، آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، ایسے ہی ہوتا ہے، میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی ایک سٹوری سنائی تھی جس میں کچھ اسی طرح کا واقعہ تھا۔ تو جب جنات جو ہوتے ہیں، ہم لوگ کچھ جگہوں کو اس لیے بالکل اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، بالکل ویران چھوڑ دیتے ہیں کہ وہاں پر کوئی نہ کوئی ہیپننگ ہو گئی ہوتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوتا ہے یا کوئی مرڈر ہو گیا ہوتا ہے، اور ہماری سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ ان جگہوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہی فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہاں پر ضرور کوئی نہ کوئی چیز ہے، کیونکہ یہاں پر اب یہ ہیپننگ ہو گئی ہے تو یہاں ضرور کسی نہ کسی کا بسیرا ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے میرا تو یہی ماننا ہے کہ اس طرح سے تو نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جب تک ہم لوگ ان جگہوں کو آباد رکھیں گے تو کسی بھی مخلوق کا اس طرح سے وہاں بسیرا ہونا ناممکن ہے، بے شک وہاں کوئی بھی ہیپننگ ہوئی ہو۔ لیکن جب ہم ان جگہوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، انہیں بالکل ابینڈنڈ کر دیتے ہیں، بالکل وہاں جانا چھوڑ دیتے ہیں، ان کا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، تو ان جگہوں پر پھر جو مخلوقات ہوتی ہیں، جنات ہوتے ہیں، وہ اپنا مسکن بنا لیتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ بات پھر پتہ چل جاتی ہے کہ یہاں پر انسانوں کا آنا جانا اب بالکل ختم ہے، یہاں کوئی نہیں آتا۔ اسی وجہ سے وہاں مخلوقات کا بسیرا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں، لوگوں کو تنگ کرتی ہیں، ڈراتی ہیں۔ اور کچھ مخلوقات ایسی بھی ہوتی ہیں، یعنی کچھ جنات جو ہیں وہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا مسکن ہوتا ہے اس جگہ پر، لیکن وہ کسی کو تنگ نہیں کرتے، کسی کو ڈراتے نہیں ہیں۔ اسی لیے خیال رکھا کریں، اگر آپ کے آس پاس بھی ایسی کوئی جگہ ہے
آپ کے کسی جاننے والے کی جو بالکل ایسے ابینڈڈ پڑی ہو، یا وہ سوچ رہا ہو اسے ابینڈڈ کرنے کی یا کچھ بھی اس طرح خالی چھوڑنے کی، تو آپ اسے یہی مشورہ دیجیے گا کہ ایسا بالکل نہ کریں، کیونکہ بلا وجہ ایسی جگہ کو بند کر دینا، لوگ کمروں کو بھی بند کر کے رکھتے ہیں کافی کافی سال، اور جب بعد میں وہ انہیں کھولتے ہیں تو پھر ان کے گھر میں پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہاں بالکل بھی روشنی نہیں ہوتی ان کمروں میں، سورج کی روشنی نہیں جاتی، کوئی لائٹ نہیں ہوتی، جس وجہ سے اندھیرا ان مخلوقات کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ وہاں اپنا بسیرا کر لیتی ہیں۔ تو لسنرز، آج کی آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ میں پھر حاضر ہوں گی ایک اور خوفناک کہانی کے ساتھ، جو کہ ایک بہت ہی زیادہ خوفناک کہانی ہے بونے جنات کی، جو میں آپ لوگوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی، اور اسے ضرور وزٹ کیجیے گا آپ لوگ۔ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی، اور اس سے آپ لوگوں کو سبق بھی ملے گا۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔